بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. جی پچھلی مجلس میں یہ حدیث نمبر 5 شروع ہو چکی تھی حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ کہ مائع دائم جو ہے اس میں غسل کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جبکہ حالت یہ ہو کہ جو غسل کرنے والا ہے وہ جنبی ہو، اور اس پہ کچھ مختصر بات ہو چکی تھی۔ تو وہ اس میں بھی بہت سارے مذاہب ہیں، جس طرح ہم نے پچھلے بات کی تھی کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ غسل کرنا اس چیز سے منع کیا گیا ہے کیونکہ پانی ناپاک ہو جائے گا، مستعمل ہو جائے گا، اور اس میں بہت گفتگو ہے۔ کبھی کبھی فقہ میں اتنی گفتگو ہو جاتی ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے اس میں وہ کرنا، لیکن جو مسئلہ نکالنے کے لیے علماء کے اقوال سے گزرنا وہ ضروری ہے، دیکھنا ضروری ہے۔ اور جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ کچھ علماء کا یہ ہے موقف کہ پانی اگر کسی نے استعمال کر لیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، حالانکہ صحیح قول یہ ہے جس کو علماء اور دوسرے علماء نے اختیار کیا کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، پانی اپنی طہوریت میں رہتا ہے جب تک کہ اس کے اوصاف نہیں بدلیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس میں تو تھوڑی گفتگو ہو چکی تھی لیکن حدیث پوری مکمل نہیں ہوئی، اور بھی مطلب یہی حدیث دوسری کتابوں میں کچھ مختلف الفاظ تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث میں کچھ اضطراب ہے، جس طرح پیچھے ہم نے قلتین کی حدیث میں اضطراب کہا تھا۔ اضطراب تب ہوتا ہے جب وہ ان میں کچھ آپس میں جوائن نہ ہو رہا ہو، یعنی کہیں پہ قلہ آیا، کہیں پہ قلتین آئے، کہیں پہ ثلاثہ قلال آئے، وہ اضطراب ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ تطبیق نہیں دے سکتے، اس کو آپس میں ملا نہیں سکتے۔ لیکن کبھی ایک حدیث مختلف الفاظ سے آتی ہے، مختلف روایت سے آتی ہے، اور سب الفاظ اس کے ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ اس قسم کی بات کی تو حدیث ملتی ہے، اور ایک ہی صحابی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ حدیث بخاری میں ہے، لیکن اس کے الفاظ کیا ہیں؟ لا یبولن احدکم، پہلے تھا کہ غسل نہیں کرو، لیکن بخاری کے الفاظ ہیں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری۔ ہم نے اس کا اعراب کر لیا تھا نا، لا اس کا بھی یبولن، کیا تھا؟ ہاں اس کا اعراب کر لیا تھا جی ہم نے، فی الماء الدائم الذی لا یجری، یہ بھی بتاتے الذی لا یجری، یہ بھی اسی کی صفت ہے۔ تو اس ہاں فرمائے تو یہ جو پورا جملہ ہے الذی لا یجری، اس کا کیا محل بنے گا؟ ہاں جی یہاں تک تو ہم نے کر لیا تھا نا کہ لا یہاں پہ بھی ناہیہ ہے، اور یہ بھی ہاں ہاں فعل جی مضارع محل مجزوم ہے کیونکہ نون توکید آ گیا، اس لیے یہ مبنی ہے۔ احدکم اس کا فاعل ہے، وہ مضاف الیہ اس کی طرف ہے، فی الماء دائم، فی الماء جار مجرور، دائم اس کی صفت۔ چار موجود ہے ہاں، اور الذی لا یجری یہ بھی اس کی صفت بنتی ہے، یا تو اس کا حال بول حال میں سے، حال لیکن جو ہے نا صفت زیادہ مناسب ہے، اس کی صفت ہے۔ اگر یہ ماں کی صفت بن رہی ہے تو اس کا محل کیا ہوگا اس پورے جملے کا؟ منسوخ ہوگا، یہ جر ہوگا، یہ ہاں مجرور ہوگا، کیوں؟ کیونکہ موصوف اس کا مجرور ہے۔ فیس تو موصوف ہاں ہوگا ہاں، موصوف تو اس کا بھی محل جو ہے پورے جملے کا یہ جر ہوگا کیونکہ اس کا صفت مانا ہے۔ جر ہوگا۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ دائم میں دونوں معنی آ سکتے ہیں، تو یہاں پہ اس کی توضیح ہوگی، اور یہ اور جگہ پہ بھی ہوتا ہے، قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ کبھی کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے کہ مشتبہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا معنی ایگزیکٹلی کیا ہے، لیکن دوسری آیت سے یا دوسری احادیث سے اس کا معنی کے تعین ہو جاتا ہے، جس طرح مشہور ہے وہ روایت جو ہے کہ صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لے کے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ تو ظلم یہاں پہ نکیرہ کے سیاق میں ہے، نکیرہ جب آتا ہے تو مطلب تمام چیزیں مراد ہیں، ہر کسی قسم کا ظلم۔ تو صحابہ کرام اس چیز کی وجہ سے پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ ظلم تو ہر کوئی کرتا ہے، چھوٹا بڑا گناہ تو ہر کسی سے ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ مراد نہیں ہے، علم تسمع الی قول لقمان، کیا تم نے لقمان کی بات نہیں سنی کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے، حالانکہ جو لفظ تھا وہ دوسری چیزوں کو بھی محتمل تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا۔ تو یہ بہت جگہوں پہ آتا ہے قرآن و حدیث میں، کبھی ایک لفظ ہوتا ہے اس کا ایک سے زیادہ معنی محتمل ہوتا ہے، لیکن دوسری آیت سے یا دوسری
احادیث سے اس کا معنی واضح ہو جاتا ہے. جیسے یہاں پہ مائع دائم سے مراد ٹھہرا ہوا پانی بھی ہو سکتا ہے اور ایسا پانی بھی جو کہ لگاتار چل رہا ہے، جو کہ لگاتار چل رہا ہے، وہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن یہاں پہ آپ نے کیا کہ الذی لا یجری، اس سے واضح ہو گیا کہ یہ ٹھہرا ہوا ہی پانی ہے. ثم اچھا اس حدیث میں کیا ہے، ثم یغتسل فی، پھر اس میں غسل کرے. ہم اس کے اعراب کی طرف آئیں گے، پہلے یہ لفظ مکمل ہو جائے. ثم یغتسل فی، پھر اس میں غسل کرے. اور مسلم کی روایت میں یہی حدیث ہے، لیکن اس میں کیا بس چینج کیا ہے، ثم یغتسل منہ، پھر وہ اس میں سے غسل کرے. یغتسل فی سے کیا مراد ہے اور یغتسل منہ سے کیا مراد ہے؟ یغتسل فی کا یہ مراد ہے کہ علماء کہتے ہیں جیسے کہ انغماس، یعنی پانی کے اندر جا کے وہ غسل کر لے، یعنی پانی کے اندر ڈبکی مار لے، پانی کے اندر ہو جائیں، پانی کے اندر غسل کر لے. ٹھیک ہے. اور منہ سے کیا مراد ہے کہ اس میں سے پانی سے لے کے کرے. ہاں، یا تو ہاتھوں سے لے لے یا تو ڈولچی سے لے لے، کسی چیز سے بھی لے لیں، اس سے لے کے غسل کر لیں. تو یہاں پہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ ایک نقطہ بتاتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یغتسل فی اور یغتسل منہ میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں یکساں ہم بول سکتے ہیں. شیخ عثیمین کی بات یہاں پہ سمجھ آئی اس سے؟ یغتسل فی اور یغتسل منہ دونوں سیم ہیں، دونوں سیم. شیخ عثیمین یہ کہتے ہیں، اور ان کی بات کافی حد تک یعنی یہاں پہ مناسب بھی لگتی ہے، کیونکہ آپ چاہے پانی میں آپ نہائیں یا پھر پانی سے لے کے نہائیں، آپ کے جسم سے جو پانی نکلے گا وہ تو دوسرے پانی میں جائے گا، آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں. چاہے ڈولچی سے لیں چاہے ہاتھ سے لیں، وہ پانی جو آپ کے جسم سے گرے گا وہ تو اس میں جائے گا ہی جائے گا. بندہ اگر پانی وہاں سے لے کے اور ہٹ کے نہ رہا ہے تو وہ پانی نہیں جائے گا نا. نہیں، ہٹ کے کتنا دور ہٹے گا؟ اب جب وہ دوبارہ جائے گا اس کا جسم سوکھ تھوڑا ہی چوکا ہوگا، لازم قطرات تو گریں گی. اب ایک آدمی ایک بالٹی پانی لیا وہاں سے لے کے کہیں دور چلے جائے گا، جا کے نہ لے گا. وہ نہیں، وہ تو الگ بات ہے نا، ایک بالٹی پانی وہ تو پھر الگ پانی ہو گیا نا، وہ تو پانی الگ ہو گیا. مت وہاں سے لیا نا، نہیں لیا تو ہے، لیکن حکم اور واقعی میں احادیث کے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ دونوں الفاظ یہاں میں آ رہے ہیں. تو شیخ عثیمین یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان دونوں میں فرق محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ والی جو بات ہے نا یہاں پہ، یہ تھوڑی غور کرنے کی بات ہے. اور یہ آگے بھی آئے گی جب ہم وہ حدیث دیکھیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی شخص، کوئی مرد کسی عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کریں، اسی طرح کوئی مرد کسی عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کریں، تب بھی یہ بحث تھوڑی وہاں پہ سامنے آئے گی. لیکن شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے یہاں پہ یہ نقطہ بتایا، کیونکہ چونکہ یہ دونوں الفاظ یہاں پہ حدیث میں آ رہے ہیں تو ان دونوں میں فرق محسوس نہیں ہوتا. حالانکہ نہانے کے طریقے میں تو فرق ہے، ایک آدمی پورا کا پورا پانی میں گھس جائے اور ایک صرف اس میں سے لے لیں، فرق تو ہے. لیکن حدیث میں جو یہاں پہ لفظ ہیں اس کے حساب سے لگتا ہے کہ ان دونوں میں فرق نہیں ہے. اور اس میں حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ نہیں روک سکتے کہ آپ کے جسم میں سے جو پانی نکل رہا ہے وہ اس میں گرے. اور یہ جہاں تک بالٹی وغیرہ کا، یہ عام طور پہ انسان کا وہ معمول نہیں ہوتا ہے. آپ گاؤں وغیرہ میں دیکھیں گے لوگ وہیں پہ کنارے پہ نہاتے ہیں. تو شریعت جو کیا بولتے ہیں احکامات دیتی، جو عام حکم ہوتا ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. تو یہ دو الفاظ یہاں پہ آ گئے، یہاں تک تو ہم نے اعراب کر دیا. اب ثم یغتسل فی، ٹھیک ہے. ثم تو ہمیں پتہ ہے ثم کیا ہے، ہاں حرف عطف ہے، حرف ہے. ٹھیک ہے، حرف عطف ہے اور حروف کا کوئی محل نہیں ہوتا، تو اس کا کوئی محل نہیں، یہ مبنی علی الفتح ہے. ہاں، اور یہ کام کیا کرتا ہے، یہ حرف عطف ہے مع تراخی. حرف عطف مع تراخی، تراخی کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے ساتھ. جس طرح ہم نے پڑھا تھا حروف عطف بہت ہیں، واو ہے، فا ہے، ثم ہے، لا بھی آتا ہے حروف عطف میں. جیسے اور جیسے اگر آپ مثال کے طور پر بولتے ہیں جاء زید و عمر، جاء زید و عمر، اس کا مطلب زید اور عمر آئے. کون آگے آیا کون پیچھے آیا یہ نہیں لکھا ہوا، یہ ہمیں نہیں پتہ. یہ ہمیں اور کسی قرینے سے پتہ چل جائے تو پتہ چل جائے، لیکن صرف واو عطف سے نہیں پتہ چلتا. پھر اب اگر فا استعمال کرتے ہیں جاء زید فعمر، فا تھوڑی سی دیر کے بعد کے لیے آتا ہے، جیسے زید آیا اس کے بعد فوراً عمر بھی آ گیا، فعمر مثال کے طور پر جاء زید فعمر. اور ثم جو ہے یہ تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی دیر کے بعد آیا، جاء زید ثم عمر، زید آیا اس کے بعد پھر عمر آیا.
ٹھیک ہے، تو یہ تراخی کہلاتا ہے. تو اس کا مطلب یہاں پہ اگر ہم وہی معنی کریں تو کیا بنتا ہے کہ تم میں سے کوئی نہیں پیشاب کرے کسی پانی میں جو کہ ٹھہرا پانی ہو، پھر وہ اس میں سے غسل کرے. یعنی پیشاب جی کرنے سے پھر بعد میں اسی پانی میں جس میں پیشاب کیا اس میں غسل کرنے سے منع کیا گیا، یہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن جی جی یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یغتسل، اس کی 3 اعراب یہاں پہ آتے، 3 روایات اس کی آتی ہیں. اور یہ نہ سوچیں کہ یہ روایت احادیث میں، یہ قرآن مجید میں بھی ہے. بہت سارے لوگوں کو یعنی وہ جو کیا کہتے ہیں عادت تیتر عادت بٹیر جو ہوتے ہیں نا، بس کچھ دیکھ لیا بس کہ بھئی ہاں حدیث تو اس طرح ہے تو حدیث صحیح نہیں ہے. بھئی قرآن میں بھی 7 روایات ہیں جو کہ مشہور ہیں. قرآن میں کوئی ایک لفظ ہوتا ہے اس کو بہت ساری قرات اس کی ہوتی ہیں اور وہ سب صحیح ہوتی ہیں کیونکہ لہجے الگ الگ لہجے. اسی طرح حدیث میں بھی ہے جہاں پہ مختلف قرات ہوتی ہے. جس طرح مشہور ہے سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین بھی ہے، ملک یوم الدین بھی ہے. اس جی طرح اہدنا الصراط المستقیم ہے اور اہدنا الصراط المستقیم بھی ہے. اور بھی ہیں اس طرح مختلف قسم کی قرات ہیں، لیکن لوگوں کو علم نہیں ہے تو بولتے ہیں نہیں ہم صرف قرآن کو لیں گے، حدیث میں تو اس طرح تبدیلی آ رہی. قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں، حروف کی تبدیلی ہوتی ہے، اس سے معنی میں تھوڑا فرق بھی پڑے تو وہ معنی بھی ٹھیک ہی ہوتا ہے. مالک یوم الدین کا معنی بھی ٹھیک ہے، ملک یوم الدین کے معنی بھی بالکل صحیح ہے اپنی جگہ. تو ثم یغتسل فیہ میں 3 قرات ہیں. 3 قرات کون کون سی ہیں؟ یغتسل ایک ہے جزم کے ساتھ ثم یغتسل، ایک ہے نصب کے ساتھ ثم یغتسل، تیسرا ہے رفع کے ساتھ ثم یغتسل فی. جی ابھی کیا کریں گے پھر؟ جی ہم نے جتنی نحو پڑھی اس حساب سے اس کو ہم سولو کر سکتے ہیں پھر؟ نہیں ہاں کر سکتے ہیں، کر سکتے میں ہیں جی. تفصیل ہاں سب سے پہلے تو ہم جزم کو لے لیتے ہیں. اگر آپ اس کو جزم لیتے ہیں تو یہ جزم کس وجہ سے آئے؟ یہ جی فائل ہونے کی وجہ سے کس کی وجہ سے؟ نہیں اگر جزم آیا ہے اور اس کے پہلے حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، ثم ہے، تو مطلب یہ عطف ہو رہا ہے. اس کا معطوف آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. معطوف کدھر اس کا؟ ہاں معطوف لا یبلون. ہاں لا یبولن پر معطوف ہے، یعنی نہیں پیشاب کرے اور پھر نہیں غسل کرے ثم اور پھر اس میں سے غسل کرے. اس کا مطلب کہ دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ وہ پیشاب بھی نہیں کرے اور وہ غسل بھی نہ کرے اس میں سے، ہاں ٹھہرے ہوئے پانی سے. ٹھیک ہے، اگر ہم رفع کی وہ لے لیتے ہیں رفع یغتسل ثم یغتسل. ابھی نا نہیں ابھی ہم نے جزم لیا نا یغتسل. جزم آپ لیں گے تو اس کے محل پہ عطف ہوگا کیونکہ اصل میں یہ مجزوم ہے، محلن اس پہ جزم ہے، لیکن نون کی وجہ سے وہ جزم ظاہر، نون توکیدہ کی وجہ سے وہ ظاہر نہیں ہونا. ہاں ابھی آپ رفع لے لیں ثم یغتسل فی، پھر وہ اس میں غسل کرے. ہاں اگر رفع لے لیں گے تو لا یجری ہے نا، لا یجری پہ تف ہوگا. نہیں لا یجری پہ نہیں ہوگا کیونکہ لا یجری کا جو تعلق ہے وہ اس سے ہے، ماں سے، اس سے نہیں ہے اختصال سے. اور اس میں سے یہ جب ہوگا تب یہ مستقل الگ جملہ ہو جائے گا. یعنی شیخ وسیم رحمۃ اللہ فرماتے یہ الگ جملہ اس طرح ہو جائے گا ثم هو یغتسل فی، پھر وہ اس میں سے غسل کرے گا. ثم هو یغتسل فی تو اس لیے یہ مرفوع ہی رہے گا فعل مضارع. ثم هو یغتسل پھر اس میں سے غسل کرے گا. ثم یغتسل فی یعنی معنی یہ ہوگا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے پانی پیشاب نہ کریں، پھر اس میں غسل بھی کرنا پڑ سکتا ہے مثال کے طور پر. یعنی پھر وہ اس پانی میں غسل کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ اس کا معنی، تو یہ معنی بھی صحیح بیٹھتا ہے، جزم والا معنی بھی صحیح بیٹھتا ہے، وہ بھی صحیح ہے. اور تیسرا آ گیا، تیسرا والا سمجھنا تھوڑا وہ مشکل ہوگا لیکن یہ بھی آپ نحو میں لے چکے ہیں. تیسرا والا یعنی ثم یغتسل فی نصب کے ساتھ، ثم یغتسل فی. یغتسل نحو میں ہم نے پڑھا تھا واو المعیہ، واو المعیہ پڑھا تھا نا ہم نے. جی پڑھا تھا. ہاں واو المعیہ کیا ہوتا ہے؟ واو معیہ کی مثال دیں اگر یاد ہے. وہ واو معیہ سے کیا مراد ہے؟
واو معیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فاعل کے ساتھ ہو، اصل میں اس نے وہ فعل نہیں کیا، لیکن اس کام کے وقت وہ فاعل کے ساتھ ہوا تو اس کو معیت کی وجہ سے اس کو نصب دیا گیا. وہ مفعول بھی نہیں ہے لیکن فاعل کے ساتھ وہ تھا. اس کی مثال ہم نے لی تھی، استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة یعنی سرت والنیل. ہم نے لیا تھا میں چلا، ہاں میں چلا، میں چلا نیل کے اور ساتھ، نیل کے ساتھ، یعنی نیل واو کے ساتھ، معیہ کا مطلب ہوتا ہے اس میں مع کا معنی ہوتا ہے اس کے بیچ میں، جی تو جی، واو معیہ کا ہاں معنی اس میں ہوتا ہے. اور سرتو اور ہاں استوى الماء والخشبہ، پانی اور لکڑی برابر ہو گئے. مطلب کیا ہے، پانی اتنا بھر گئے کہ اوپر جو لکڑی رکھی تھی ادھر تک پانی آ ہاں گیا ہاں، کنویں کے، تو لکڑی نے تو کوئی جی جی، کام نہیں کیا لیکن فاعل کے ساتھ وہ تھا، اس لیے اس کو واو المعیہ کا معنی دے دیا. سرت والنیل، سرت والقمر، یہ ساری اس کی مثال ہے. تو کبھی کبھی عربی زبان میں ثم جو ہے واو معیہ کے معنی بھی آتا ہے. ثم جو ہے واو معیہ کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں پہ علماء بتاتے ہیں، یہاں پہ ایک توجہ یہ ہے کہ ثم یغتسل کا مطلب یہ ہے وَأَن یغتسل فیہ، پھر وہ اس میں سے غسل کرے، پھر وہ اس میں سے غسل کرے. تو یہ اس کی تیسری توجہ بنتی ہے. تو اس حساب سے اس کے تینوں معنی بنتے ہیں اور اس میں تین معنی پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دونوں چیزوں سے مستقل طور پہ منع ہوتا ہے کہ پیشاب نہیں کرو اور نہاؤ بھی نہیں، دونوں الگ الگ ہیں. یعنی پیشاب نہیں کرو اور نہانا دونوں سے منع کیا ہے. اور ایک میں یہ ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ سے بھی منع کیا کہ پیشاب نہیں کرنا اور پھر اس میں سے نہانا نہیں. الغرض اس میں یہ یغتسلوں میں تینوں روایت آتی ہیں، ان کا معنی الگ بھی بنتا ہے، لیکن شیخ یہ علامہ سنانی رحمہ اللہ سبل السلام کے جو وہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی ان چیزوں کو ذکر کیا لیکن آخر میں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ اس میں سے چاہے جو بھی قرات ہو دونوں چیزوں سے منع کیا، یعنی پیشاب کر کے اس میں سے نہانے کے، لیکن پیشاب بھی کرنا منع ہے اور اس میں غسل کرنا بھی منع ہے. غسل کرنے کا تو پچھلی حدیث سے ہی آتا ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جنب کی قید نہیں ہے اس حدیث میں. یعنی پانی اگر ٹھہرا ہو تو اس میں غسل کرنے منع ہے چاہے وہ جنب نہ بھی ہو. جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ علماء نے اس چیز سے بھی منع کیا کہ اگر وہ جنبی نہیں بھی ہو تب بھی اسے چاہیے کہ غسل نہیں کرے، کیونکہ جنبی جو ہے اسے عام طور پہ زیادہ حاجت ہوتی ہے، اس لیے قید یہاں پہ آئی کہ جنبی جو شخص ہے اسے زیادہ حاجت ہوتی ہے غسل کرنے کی. تو یہ اس کا یہاں پہ معنی ہے کہ دونوں مسئلوں سے یہاں پہ منع ہے. تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ کیا اس حدیث سے یہ بات ابھی سامنے آ رہی ہے کہ کسی شخص نے ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر پیشاب کر دیا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں، وہ تو نہیں آ رہا، ہاں یہ اس میں نہیں ہے. اور اگر پیشاب کرنے کے بعد اگر وہ آدمی اس میں غسل کرتا ہے اس پانی میں، تو کیا اس کا غسل ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہوگا. نہیں، یہ تو ہم نہیں بول سکتے فی الحال، لیکن حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ حدیث میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے. خالی امر کا حکم نہیں ہے، خالی منع حدیث کیا ہے میں بس. صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع کیا کہ اس طرح نہیں کرو، لیکن کیا وہ پانی ناپاک ہوگا؟ یا تو اگر پیشاب کرنے کے بعد کوئی یا تو اس نے اگر نہیں کیا پیشاب، اس نے صرف غسل کر لیا، کیا اس کا غسل ٹھیک ہوگا؟ چاہے غسل اس نے جنبی حالت میں کیا ہو یا عام حالت میں کیا ہو، کیا اس کا غسل ٹھیک ہو؟ یہ چیزیں یہاں پہ ہیں، اس حدیث میں نہیں ہے. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ بھی یہ کہتے ہیں، دوسرے علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ حکم اس میں نہیں ہے. اور سب سے اہم بات جس طرح پیچھے تھا، یہاں پہ کوئی تحدید نہیں ہے کہ ٹھہرا ہوا پانی کتنا ہو، کیونکہ جو لوگ قلتین کا حکم لگاتے ہیں اگر پانی قلتین سے زیادہ ہے تو اس میں پیشاب کرنے سے، پھر اس میں نہانے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ تو پھر اس حدیث کے خلاف آ جائے گا، کیونکہ آپ نے منع کیا کہ پانی ٹھہرا ہوا پانی ہو. یہاں پہ مقدار کی کوئی تحدید نہیں ہے کہ قلتین ہو تو تم پیشاب کر سکتے ہو، قلتین سے کم ہو تو اس میں پیشاب نہیں کرنا. تو یہاں پہ پھر حدیث کا اصل فائدہ کیا ہے، جو جس طرح شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت جو ہے وہ انسان کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، صحت کا تحفظ کرتی ہے. تو یہ ان چیزوں میں سے آتا ہے کہ اس قسم کے کام انسان نہ کرے جس کی وجہ سے جو ان کی جو چیزیں اللہ رب العزت نے نعمتیں وغیرہ دیں وہ ضائع ہو سکیں. جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی کہ ایک آدمی کے نہانے سے تو کچھ نہیں ہوگا، ایک ہو سکتا ہے ایک شخص جا کے پیشاب اگر کر دے، پانی اگر اتنا زیادہ نہ بھی ہو تب بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی بھی اثر نہیں ہو، لیکن اگر لوگ اس چیز پہ شروع ہو گئے تو وہ جو نعمت ہے پانی کی، جو خاص طور پہ ایسے علاقوں پہ جہاں پہ قلت ہوتی ہے جس طرح مدینہ وغیرہ میں ہوتا تھا، تو وہ پانی خراب ہو جائے گا سب کے لیے. تو شریعت جو ہے ان سب چیزوں کے اعتبار سے ان کی حفاظت کرتی ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد ابو داؤد میں جو الفاظ ہیں یہاں پہ، جی ابو داؤد کے الفاظ کے ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، یعنی اور نہ ہی اس میں، ابھی دیکھیں یہاں پہ جزم کی روایت آئی ہے، یغتسل، ہاں جی جی ولا یغتسل، یغتسل فیہ من الجنابہ، اور یعنی نہ ہی تو اس میں پیشاب کرے، نہ ہی اس میں غسل کرے جنابت سے. تو یہاں پہ جنابت کے ساتھ خاص آ گیا، لیکن جس طرح اوپر کی روایت آئی ہے اس میں عام ہے، چاہے جنبی ہو یا جنبی نہیں ہو، چاہیے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے. اگر جاری پانی ہے، اس کے بارے میں علماء نے اجازت دی کہ جاری پانی ہے تو انشاءاللہ اس میں غسل کر سکتا ہے، الا یہ کہ جاری پانی اتنا کم نہ ہو کہ اگر اس میں غسل کر لے تو اس میں بھی گندگی کہیں پہ رک جائے یا کچھ چیز وہاں پہ رک جائے جس کی وجہ سے اسے مشکل ہو جائے بعد میں. اور یہاں پہ جس طرح ایک ضروری مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ماء المستعمل، جو پانی استعمال کیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ اور دوسرے علماء اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ وہ پانی پاک ہے، کہ وہ پانی پاک ہی رہے گا، الا یہ کہ اس میں کوئی تغیر ہو جائے. لیکن احناف کے نزدیک وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، احناف کے نزدیک وہ والا پانی نجس ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ وہ پانی پاک ہی رہتا ہے. جی اس میں اگر اس میں غسل کریں گے تو نہیں، مائع مستعمل اچھا، مثال کے طور پر آپ نے وضو کیا، جو جو جی جو جو پانی آپ کے اعضاء سے گر رہا وہ پانی مستعمل ہے، جی جی اس کو بھی ناپاکی کا حکم دیتا ہے، حالانکہ وہی پانی ہمارے کپڑوں پہ بھی لگ رہا ہوتا ہے. تو اس میں ہے ہاں گفتگو بہت ہے. علماء نے کہا ہے کہ یہ جو قول نہیں ہے صحیح بالکل کہ مائع مستعمل ناپاک ہے، مائع مستعمل پاک ہی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ پاک ہی، اگر جنبی حالت میں بھی ہوتا ہے مومن پاک ہی ہوتا ہے، اس کا مائع مستعمل وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، وہ پاکی کی حالت میں ہی ہوتا ہے. لیکن اس میں اختلاف ہے کیا اس پانی کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس پانی کو دوبارہ استعمال نہیں کریں. لیکن آگے دوسری حدیثیں آئیں گی اس میں مائع مستعمل استعمال کرنے کا بھی آتا ہے، لیکن اس میں جب اس کی آئے گی گفتگو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے. کیونکہ پانی کا مسئلہ ہے آج کل تو الحمدللہ ہم لوگوں کو اتنی نہیں پرواہ ہوتی، بلکہ پانی ضائع کرتے ہیں، لیکن خاص طور پہ کبھی انسان سفر میں ہوتا ہے، کہیں ہوتا ہے، اس کے پاس پانی کی بہت قلت ہوتی ہے، اور اگر یہ احکامات اس سے نہیں پتہ ہوں تو اس کے لیے مصیبت میں مصیبت بن جائے گی. تو یہ انشاءاللہ وہاں پہ ضروری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آخر میں یہ والی حدیثوں میں شیخ عثیمین نے کچھ اور بھی فوائد بیان کیے، کچھ فائدے یہاں پہ اور بھی بیان کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز سے منع کریں، یعنی کسی چیز سے منع کریں تو اس میں یا تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو منع کرنے والی چیز جو ہے یا تو وہ حرام ہو گئی ہے، یعنی اسے بولیں گے نہی تحریمی ہے، نہی تحریمی. منع کرنا مثال کے طور پہ منع کرنے کی بہت ساری صیغے ہیں، جس میں سے ایک صیغہ یہ ہے کہ لا نہیں کے ساتھ کہ غسل مت کرے. ٹھیک ہے، لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم، تم میں سے کوئی غسل نہیں کرے ٹھہرے ہوئے پانی میں. تو نہیں عام طور پر ہم نے دیکھا تھا کہ نہیں جو ہے عام قاعدہ ہے کہ وہ حرمت کے لیے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے منع کیا تو انسان کو منع ہو جانا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جو ہوتی ہے وہ تحریم کے لیے نہیں ہوتی، ادب کے لیے ہوتی ہے، ادب کے لیے، مطلب اس طرح نہ کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ ایسے قرائن وہاں پہ ملتے ہیں کہ جو اس چیز کو تحریم سے پھیر کے اس کو کراہت تک لے جاتی ہے، یعنی یہ چیز ناپسندیدہ ہے، یعنی اگر کر لی تو وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی، نہیں تو اس سے دور رہنا ہی صحیح چیز ہے. بہتر ہے. ہاں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا جب حکم دیتے ہیں تو وہ وجوب کے لیے ہوتی ہے، یعنی لازم وہ کرنا ہے، وہ وجوب کے لیے لازم وہ چیز ہم نے کرنی ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا صارف ہو جو اس چیز کو وجوب سے پھیر دے، یعنی واجب سے اسے پھیر دے کہ یہ مستحب ہو جائے کہ ایسا کر لو تو یہ بہتر ہے، اگر نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی جی، یعنی عام طور پر جب آپ نے کسی چیز کا حکم دیا تو وہ کس کے لیے ہوگا؟ سب کے لیے. نہیں، آپ نے اگر کسی چیز کا حکم دیا تو وہ وجوب کے لیے ہوگا، یعنی لازم وہ کرنا ہے. یعنی آپ نے اگر کسی چیز کا حکم دیا تو وہ چیز آپ نے لازم کرنی ہے. لیکن کبھی کبھی دلائل سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی تو چیز آپ نے کوئی حکم ایسا دیا ہو لیکن وہ وجوب سے ہٹ کر ہو سکتا ہے مندوب ہو رہا ہے یا مستحب ہو رہا ہے کسی دلیل کی وجہ سے.
اسی طرح نہیں کی وجہ جی سے یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ اس میں دو حکم علماء یہاں پہ لگاتے ہیں جس طرح سامنے آئے گا. جس طرح مثال کے طور پر قرآن مجید میں حکم ہے کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. اللہ رب العزت نے جب حالت احرام میں ہم ہوتے ہیں، تب شکار کرنے سے منع کیا ہے کہ نہیں؟ جی جی لیکن قرآن مجید میں آیا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، پھر جب تم حلال ہو جاؤ تب شکار کرو. تو یہ حکم ہے یا نہیں حکم ہے؟ جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو. تو شکار کرنا کیا ہے، واجب ہو گیا؟ نہیں واجب نہیں ہو گیا، یعنی مباح ہے، اگر چاہو تو کرو. ٹھیک ہے. جی کوئی شخص اس سے یہ نہیں بول سکتا کہ یہاں پہ تو امر کا صیغہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھئی امر کا صیغہ ہے کہ شکار کرو تو شکار کرنا پڑے گا حلال ہونے کا. نہیں، آپ کے پاس ایسی دلائل ہیں کہ بھئی یہ کوئی وہ نہیں، ضروری نہیں ہے بلکہ اجازت کے طور پر ہے. اسی طرح نہیں جو ہوتی ہے، نہیں کسی چیز سے منع کرنے کے لیے آتی ہے تحریمی طور پر، لیکن کچھ دلائل وہاں پہ ہوں گے جس کی وجہ سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ یا تو کراہیت کی طرف جاری ہے نہیں، یا تو کسی ادب کی وجہ سے منع کیا. جس طرح یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا لا یغتسل احدکم، تو کچھ علماء اس کو یہ لیتے ہیں کہ یہ نہیں آپ نے تحریمی کے طور پہ لی، یعنی حرام ہے اس طرح کرنا. تو اس سے کیا فرق پڑے گا کہ کیا نہیں تحریم کے لیے ہے یا پھر کراہت کے لیے ہے؟ فرق یہ پڑے گا کہ اگر یہ تحریم کے لیے ہے تو یہ مطلب یہ عبادت کے اعتبار سے ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریم کا حکم دیا تو یہ عبادت کے اعتبار سے ہو گیا. ابھی کوئی شخص اگر جنبی ہو اور وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر اس نے غسل کیا تو اس کا غسل ٹھیک نہیں ہوگا، اگر نہیں تحریمی ہے. لیکن اگر یہ نہیں جو ہے یہ ادب کے اعتبار سے ہے، یعنی کہیں پہ پانی ہے، ٹھہرا ہوا پانی ہے، لوگوں کو اس کی حاجت ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہیں کیا کرو. یعنی مانا کیا مانا کہ اس طرح نہیں کیا کر. تو یہ نہیں کس کے لیے ہو جائے گا؟ کراہت کے لیے. تو کراہت کے لیے اگر یہ نہیں مانے تو یہ ہو جائے گا ادب کے اعتبار سے. تو اگر ابھی کوئی جنبی یا کوئی آدمی ایسی جا کے ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرتا ہے تو اس کا غسل ٹھیک ہو جائے گا. یعنی اس نے مخالفت تو کی ہے روایت کی، لیکن اس کا غسل ٹھیک ہو جائے گا. یعنی اس کی حدث جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس سے نماز پڑھ سکتا ہے. تو یہ ایک فائدہ یہاں پہ شیخ عثیمین یہاں پہ بھی لے آئے ہیں اسی حدیث سے. اور اس میں فرق اس پہ ہوتا ہے کہ نہیں کو آپ کس چیز پہ محمول کرتے ہیں. اسی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوتے ہیں. کچھ علماء اس کو تحریم پہ محمول کرتے ہیں، کچھ اس کو کراہت پر دلائل کے اعتبار سے. اور شیخ عثیمین نے بھی اس کو اسی پہ رکھا ہے ادب کے اعتبار سے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس شخص کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے کہ جو جنبی تھا اس نے غسل کر لیا، کیا ابھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، اس کا کوئی حکم نہیں ہے. یہاں پہ صرف ایک ایسے معاملے سے منع کیا گیا ہے جو کہ پانی کو خراب کر سکتا ہے آہستہ آہستہ آگے جا کے. اور وہ کیا ہے؟ کسی جنبی شخص کا پانی میں غسل کرنا، یا تو اس میں یا تو کسی شخص کا جا کے پانی میں پیشاب کرنا اور پھر اس سے غسل کرنا، یا تو دوسروں کو حاجت ہو سکتی ہے اس کے اندر غسل کرنے کی. تو یہ فائدہ اس سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے ساتھ اس حدیث میں کچھ بحث انشاءاللہ مکمل ہو گئی ہے. اس میں کچھ ہے اشکال انشاءاللہ؟ نہیں تو اس کو یہیں پر رکھتے ہیں انشاءاللہ. جی کچھ یہاں پر حکم نہیں ہے. یہاں پر جیسے ہم سمجھ رہے ہیں اس اعتبار سے اس کو لے سکتے ہیں. کیسے حکم تو نہیں ہے یہاں پر. ٹھہرا پانی میں اگر یوز کی اگر ضرورت ہے اگر نہا لے گا وہ تو اس کا صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک مسلمان کا فریضہ کیا ہے؟ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ تو ایک ہی بحث ہے، کیونکہ ہم نحو بھی پڑھ رہے ہیں، اس کی بھی پریکٹس کر رہے ہیں، حدیث بھی پڑھ رہے ہیں. تو اس میں جو چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں ان کو ہم سامنے لے کے آ رہے ہیں. لیکن ایک مسلمان کا فریضہ کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اس چیز کو نہیں جا کے کھودے کہ کیا یہ حکم وجوب کے لیے ہے، یا پھر یہ مستحب ہے، یا پھر یہ مندوب ہے، یا یہ مباح ہے. اس کو جا کے نہیں کورے دے، اس کو کر گزرے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز سے منع کیا ہے، شریعت نے کسی چیز سے منع کیا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ جا کے اس کو نہیں جا کے چھانٹے کہ بھئی یہ کیا یہ نہیں تحریم کے لیے ہے، یا پھر یہ کراہت کے لیے ہے، یا بھئی یہ مباح ہے، کیا یا نہیں کیا تو ایک ہی بات ہے. نہیں، اس سے منع ہو جائے، اس کو نہیں کریں. یہ صرف فقہی بحث ہے، کیونکہ ایسا مسئلہ لوگوں کے پاس آ سکتا ہے. ایک آدمی آپ کے پاس آئے، پوچھا کہ بھئی میں جنبی تھا، ٹھہرا ہوا پانی تھا، میں نے جا کے اس میں غسل کر لیا، اب میں نماز پڑھوں ہی نہیں پڑھوں.
وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک طالب علم کے لیے اور ایک متبع سنت کے لیے ان چیزوں میں اتنا نہیں. اگر حکم ہے اس کے اوپر عمل کریں، آپ نے منع کیا تو اس سے منع ہو جائے، اس کے لیے خود بھی آسان ہو جائے گا، اور دوسروں کے لیے. ابھی آپ سے اگر کوئی پوچھیں تو آپ اسے یہی کہیں گے کہ بھئی آپ سے سننے ایسے پانی میں غسل کرنے سے، پیشاب کرنے سے آپ نے منع منع کیا. منع کیا ہے. سمندر میں کوئی ہے وہ تو ٹھہرا پانی، لیکن بہت زیادہ پانی اور اس میں کیا بولتے ہیں جنابت سے، پیشاب پخانے وغیرہ سے کچھ وہ اس میں اثر نہیں ہوتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، وہاں پہ اور معاملہ ہے، وہاں پہ اجازت ہے. لیکن اس چیز سے آپ نے منع کیا. اب عام طور پہ لوگوں کو یہ چیزیں نہیں سمجھائی جاتی، کیونکہ وہ اس چیز کو ایک تو نہیں سمجھیں گے، اوپر سے ہو سکتا ہے اس میں رخصت کا غلط فائدہ اٹھائے. لیکن طالب علم ان چیز کو سمجھتا ہے تاکہ یہ چیز اس کے لیے واضح ہو، کیونکہ کبھی کبھی یہاں پہ اس معاملے میں تو ہو سکتا ہے یہ چیز آسان، یعنی اس میں فرق کرنا اتنا آسان نہ ہو، لیکن کہیں کہیں پہ ایسے مسئلے آ جاتے ہیں کہ تحریمی طور پہ یہ چیز منع ہے یا پھر کراہیت کے طور پہ، وہاں پہ یہ مسئلہ بہت زیادہ مہم ہو جاتا ہے، تب وہاں پہ وہ بحث تھوڑی ضروری ہوتی ہے. لیکن عام طور پر شیخ عثیمین رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہیں کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے اللہ کے رسول کیا یہ وجوب کے لیے یا اس کے لیے ہے؟ اگر ایسا موقع بنتا تو پھر پوچھ سکتے ہیں، ایسا موقع کبھی بنتا. جس طرح اس کی مثال بھی آتی ہے، مثال ہے آپ کے ذہن میں؟ جی مثال ہے کوئی؟ ایک مثال ہے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کی. حضرت بریرہ جو کہ حضرت عائشہ کی لونڈی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں کیا کیا، آزاد کر دیا نا. تو جب لونڈی آزاد ہو جاتی ہے تب اسے اختیار ہوتا ہے، چاہے تو اپنا شوہر جو اس کا شوہر غلام ہے اس کے نکاح میں رہے یا پھر نکاح چھوڑ دے. تو حضرت بریرہ نے اپنا آپ کو اختیار کر لیا، یعنی اپنا نکاح توڑ دیا. اور ان کے شوہر جو تھے مغیث، وہ بیچارے بہت محبت کرتے تھے، پورے مدینہ میں ان کے پیچھے گھومتے اور آنسو نکل رہے ہوتے تھے. تو ایک دفعہ اسی طرح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ الا تعجب من آپ دیکھ نہیں رہے، تعجب نہیں کریں، مغیث کتنی محبت کر رہا ہے، وہ شدت بغضها، اور بریرہ کتنی نفرت کر رہی ہے، یعنی اپنے شوہر سے آزاد ہو کے بیچارے کو چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سفارش کی بریرہ سے کہ بریرہ تھوڑا خیال کرو مغیث کا. تو اس وقت کیا کہا حضرت بریرہ نے؟ دیکھیں آپ نے حکم دیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بریرہ کو حکم دیا. تو بریرہ نے پوچھا ادھر رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھا اتأمرنی یا رسول اللہ کے رسول کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا ولکنی انا شافع، نہیں لیکن میں سفارش کر رہا ہوں. تو حضرت بریرہ نے کہا نہیں مجھے سفارش کی ضرورت نہیں، اگر حکم دے رہے تو مجھے ماننا پڑے گا، میں مسلمان ہوں تو مجھے ماننا پڑے گا، لیکن اگر آپ کی اپنی طرف سے سفارش ہے تب میں اس کو نہیں لے رہی. دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو چیز پر واضح ہوتی ہے کہ آپ کا حکم جو ہوتا ہے عام طور پہ وجوب کا ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ کوئی اس میں صارف ہو. جس طرح یہاں پہ اس حدیث میں خود ہی بریرہ نے پوچھ لیا کہ آپ حکم دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں تو مجھے کرنا پڑے گا. تو اسی طرح یہ دو معنوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی غسل نہیں کرے، آپ نے منع کر دیا، یعنی عبادت کے طور پر کوئی غسل نہیں کرے گا پانی میں، ٹھیک ہے، تب تو غسل کرنا ہے حرام ہے. کسی نے غسل کیا تو اس کا غسل بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس طرح نہیں کیا کرے، لا یغتسل، نہیں غسل کیا کرے کوئی بھی ٹھہرے ہوئے پانی میں. تو اگر نہیں کراہیت کے لیے تو اس کا غسل ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایک مسلمان کا کام کیا ہے، جب اس کے سامنے نہیں آئے تو اس نہیں کو فوراً اس سے دور ہو جائے، کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے. اگر کوئی حکم ہے تو اس کو کر گزرے، اس کے پیچھے اتنا نہیں کرے دے کہ بھئی یہ اس کا حکم کیا ہے پھر کیا. اس سے آدمی عمل میں پیچھے رہ جاتا ہے. صحابہ کرام سے ہم کبھی یہ دیکھتے ہیں اگر انہیں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں، وہ جا کے اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھتے گا کہ اللہ کے رسول کیا یہ حکم وجوب کے لیے ہے یا پھر یہ مندوب ہے یا مستحب ہے، کیا نہیں، وہ فوراً عمل کرتے تھے. اسی طرح کسی چیز سے منع کیا کراہیت وغیرہ کے پیچھے یہ سب سوال کے پیچھے یہ سمجھانے کے لیے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے مسئلے آ جاتے ہیں وہاں پہ اس کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ ایسی مثالیں آتی ہیں کہ کسی چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی منع کیا ہے اور آپ نے اس کام کو پھر خود ہی کیا ہے. جس طرح آگے والی حدیث آئے گی، آپ نے منع کیا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے بچے پانی سے غسل نہیں کرے، اسی طرح عورت بھی نہ کرے، اور آپ نے خود اپنی بیوی کے بچے پانی سے غسل کیا، تو پھر ہم کیا وہاں پہ کہیں گے؟ تب وہ بحث یہاں پہ آتی ہے کہ وہاں پہ نہیں جو ہے وہ تنزیہی ہوتی ہے، کراہت کے لیے ہوتی ہے، تحریم کے لیے نہیں ہوتی ہے.
تب اس حدیث میں یہ زیادہ واضح ہوگا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے. لیکن اگر کوئی چیز نہیں آپ کے سامنے ہے تو اس سے آدمی منع ہو جائے، اور کوئی حکم ہے تو اس کو کر گزرے، یہی اس کے حق میں بہتر ہے، اور یہی اس کے اسلام کے لیے بھی اچھا ہے. جی ٹھیک ہے، اور کچھ اشکال؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.